اللہ کے فضل و کرم سے 15واں لیکچر سیشن ہے، اور آج کا موضوع ہے قرآن کا قانون ہدایت، یا یوں سمجھیے یہ سوال کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بعض ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی روشنی میں جو بات مجھ کو سمجھ میں آئی ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں، میں پہلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت سے مراد کیا ہے۔ ہدایت سے جو چیز میں مراد لے رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کیا مقصد ہے، اس کو اس دنیا میں کیا کرنا ہے جس سے کہ اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی کلیئرٹی کے ساتھ انسان کے اندر اس کی طرف جھکاؤ انکلینیشن بھی پیدا ہو جائے۔ اس دنیا میں انسان کو کیا کرنا ہے یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور ایسی سمجھ میں آ جائے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، جھک جائے۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ سوال کیوں اہم ہے؟ میں اس سوال سے پہلے ایک جملہ بول رہا ہوں کہ یہ سوال سب سے اہم ہے۔ یہ سوال کیوں اہم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو جو کچھ بھی ملا وہ سارے کا سارا اصلاً آزمائش اور امتحان ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ انسان کی کوشش، تگ و دو، قابلیت بھی شامل ہوتی ہے، مگر وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چاہے مال ہو، اولاد ہو، اسٹیٹس ہو، ذہانت ہو، صحت ہو، پاپولیرٹی ہو، اینی تھنگ، یہ سب کے سب نہ اصلاً کامیابی کی علامتیں ہیں، نہ اصلاً ناکامی کی علامتیں، سمبلس ہیں۔ یہ حقیقت میں امتحان اور آزمائش ہے صرف، اور اس امتحان آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے ان تمام دنیاوی اسباب کو، اور جو انسان کے پاس ریسورسز، امکانات ہیں، ان کو صحیح طرح سے استعمال کیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر غلط طرح سے کیا تو وہ ناکام۔ ایک چیز ہے کہ جو آزمائش نہیں بلکہ وہ انسان کو آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں یا کامیاب کرے گی یا ناکام کرے گی۔ وہ مال، شہرت، ذہانت، صحت، اولاد وغیرہ کی طرح اللہ کی طرف سے آزمائش کی غرض سے نہیں ملتی کہ کسی کو مل گئی، کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ ملی، بلکہ وہ پیور میرٹ پر ملتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہدایت میرٹ پہ نہ ملے، وہ بھی دولت کی طرح ایٹسیٹرا الٹپ مل جائے، تو پھر اندھیرا ہے، پھر دھاندلی ہے، پھر دنیا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے کہ یہی فرماتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں یہی ایک چیز پیور میرٹ پہ ملتی ہے، یعنی ہدایت، یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اس دنیا میں صحیح ایٹیٹیوڈ کیا ہے، صحیح طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے،
اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے، تھک جائے۔ لیکن میری اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہدایت انسان کو ملتی ہے پیور میرٹ پر، اس کے راستے میں کچھ آیات قرآنی بظاہر رکاوٹ ہے، اور چونکہ وہ آیات ایک خاص طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہدایت اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے بٹتی ہے، بس کسی کو دے دی کسی کو نہیں دی، جس کو دے دی وہ بھی اس کی مرضی ہے، جس کو نہیں دی وہ بھی اس کی مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 ہے 14، اس میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے ان کی قوموں کی طرف، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ یہ الفاظ آپ کو قرآن میں بہت ملیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو اس طرح سے اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اس نے چاہا، اس کا گمراہ ہونے میں قصور کیا ہوا؟ اور جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، جس کو اس نے چاہا، تو اس کے ہدایت پانے میں کمال کیا ہوا؟ اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ، اللہ کا ارشاد قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ سٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتا کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی قرآن مجید میں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایک وہ مطلب بیان کر دیں جو ہم کو پسند ہے، پھر بڑا صاحب ہے یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اصل میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، مگر آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ جو آپ فرما رہے ہیں قرآن کو کہہ رہا ہے، ورنہ تو آپ اپنی تدبیر کریں، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے یہ وضاحت پیش کروں کہ قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ ایک خاص قانون ہے کہ جس کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اس اللہ کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جن کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو یہ دنیا بنائی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں جو اس نے بعض اصول طے کیے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اصول آپ کہیے وہ دنیا کی زندگی کے پہلو، فیچرز، وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو آپ کو پھر اللہ کے ہدایت اور گمراہی کے فیصلہ کرنے کے اصول سمجھ میں آئیں گے۔ اس میں پہلا جو فیچر ہے ہماری زندگی کا وہ ہے آزادی، اختیار، فریڈم۔ میں اور آپ آزاد ہیں۔ آپ کہیں گے کدھر آزاد ہے؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی کم ہے، لیکن مجبور انسان بھی اپنی زندگی کے ایک دائرے میں آزاد ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ جس دائرے میں آزاد ہیں آپ اسی کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دیں۔ جہاں آپ مجبور ہیں وہاں آپ کی جواب دہی ختم، اور کم ہی ہوتے ہیں مجبور۔ مثال کے طور پر آپ مجبوری اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کو پکڑ کے باندھ لیا، آپ سے کوئی زبردستی کام کرا دیا،
تو آپ اس کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو آپ کا ری ایکشن ہے، وہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ سو اس دنیا میں انسان بنیادی طور پر آزاد ہے، خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ ہم کرتے ہیں نا ڈسکس کے جی ہم اپنی اولاد کا کیا کریں، بڑے ہم ان کو زور لگاتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں۔ آزاد ہے، اسی لیے پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی کے بارے میں انسان کی اللہ کا فیصلہ تھا کہ جس کو سن کر فرشتے بھی پریشان ہو گئے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 آنورڈز جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان ہے، اپنے پروجیکٹ کو پیش کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک با اختیار مخلوق، ایک بادشاہ، ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ایگزسٹنس بنانے چلا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیا تو وہاں بنا کر رکھ دے گا ان کو کہ جو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ ان کو یہ کیوں خیال آیا؟ ان کو اس لیے خیال آیا کہ ان کو یہ بات اللہ تعالیٰ کے بیان سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کو زبردستی کچھ نہیں کرایا جا سکتا، یہ اس اسکیم کا حصہ ہے۔ اور جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو وہ اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے خلاف بغاوت کر سکیں گے، اپنی منمانی کر سکیں گے، جو چاہیں گے کریں۔ سو یہ اس دنیا کی زندگی کا جس کو ہم گزار رہے ہیں ایک پہلو ہے۔ کم یا زیادہ ہم سب آزاد ہیں، اور جتنے آزاد ہیں اتنے ہی جواب دیں۔ دوسرا اس دنیا کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے، ایک فیچر ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب انسانوں کو کہیں سے ہمارا تعلق ہو، کسی علاقے سے، کسی زمانے سے، ہم کو پیدائشی طور پر موٹی موٹی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پسندیدہ کیا چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ چنانچہ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں آیت نمبر 3 میں سورہ نمبر 76 verse 3 اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے رہنمائی کر دی اس کی راستے کی، اما شاکرم و اما کفورا، اس رہنمائی کرنے کے بعد ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرا بنے۔ اسی طرح سے سورہ شمس میں سورہ نمبر 91 اس کی آیت نمبر 7 اور 8 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کے بارے میں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا نفس، اس کی پرسنالٹی، اور جیسے اس نے اس کو فنیشنگ ٹچز دیے، جیسے اس نے اس کو ریفائن کیا، پھر اس نے اس کے اندر اس کا فجور اور تقویٰ، نیکی اور بدی، یہ الہام کر اس کے اندر ڈال دی۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں سورہ نمبر 75 verse 2 میں قیامت کی ایویڈنس، قیامت کی گواہی کے طور پر پیش کیا، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ 75 verse 2، نفس ملامت گر، یعنی وہ نفس کے جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے، ہمارا کانشنس، ہمارا ضمیر، یہ ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت
کی گواہی کے طور پر اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ انسان کے اندر ایک ریئلٹی ہے تو اس ریئلٹی کا ظہور، اس کی مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے. وہ دنیا میں نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت میں ہوگی. تو اللہ نے یہ انسان کے اندر زمین رکھا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی مرضی آپ زبردست تقریر کر لیں، لیکن اگر آپ نے کوئی گھٹیا بات کی ہے تو اندر سے آپ کو بے چین کرے گا. اور کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو آپ کو اطمینان ہوگا. تو یہ بیسیکلی انسان اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ کی یہ کلیئرٹی لے کے آتا ہے. نمبر 2، ایک تیسرا فیچر جو ہے اس دنیا کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ انسان جانتا ہے کہ برائی کیا ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لوگوں کو تنگ کرنا، ان کے جو رائٹس ہیں، ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو چھیننا یا چوری کرنا یہ غلط بات ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی ایسا کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے لیے اٹریکٹیو بن جاتا ہے، اس کے لیے امیڈیٹلی ریوارڈنگ بن جاتا ہے، فوری طور پر اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو اٹریکٹیو، گلیمرس بنایا. یہ بات قرآن مجید نے بیان کی. مثال کے طور پر سورہ کہف میں 18 سورہ 18 ورس 7 آیت نمبر 7، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی کہ آپ اس بات پر پریشان اور غمگین نہ ہوں کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس تھے، آپ اس بارے میں بہت پریشان ہوتے تھے کہ لوگ آخر ایمان کیوں نہیں لا رہے. اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ بات کو پہنچائیں، مگر اس سے زیادہ اس لیے بھی کہ آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانیں گے تو یہ مارے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز تھی کہ جو آپ کو بہت پریشان کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے تو جو بنایا ہے دنیا میں وہ اس کو اس کی زینت بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، گلیمرس بنایا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں کون ہیں کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں تمام گھٹیا کام کرنے انتہائی بورنگ ہوتے بلکہ تکلیف دہ ہوتے تو کوئی پاگل تھا کہ کوئی غلط کام کرتا. اگر ہر جھوٹ بولنے پر انسان کے منہ میں ایک تھپڑ پڑتا یا ایک چھالا لگ جاتا تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ کوئی جھوٹ بولتا. جھوٹ بولنے سے پیسے ملتے ہیں، جھوٹ بولنے سے آدمی مقبول ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی کے تعلقات بڑھتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کم لوگ ہنستے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے، اس لیے آدمی جھوٹ بولتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اٹریکشن ہے، برائی اٹریکٹیو ہے، اس وجہ سے آدمی برائی کرتا ہے. اینڈ جنرلی اسپیکنگ ابتدا میں ٹو بگن ود نیکی کے کام عام طور پر بورنگ ہوتے ہیں، تکلیف دہ، صبر آزمانا، قربانی مانگ. تو باوجود اس کے کہ مجھے معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے، اور باوجود اس کے کہ مجھے معلوم ہے کہ برائی کیا ہے، میں برائی کی طرف مائل ہوتا ہوں اور اچھائی سے کوئی بہت زیادہ مجھے دلچسپی نہیں ہوتی. یہ بھی اس دنیا کی زندگی کا ایک فیچر ہے. چنانچہ سورہ قیامہ میں 75 سورہ، اس کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کر کے جو انکار کرنے والے، دین کو اگنور کرنے والے تھے، ان سے گلا بھی کیا ہے اور ان کو بتایا بھی ہے کہ کلا نہیں،
یہ بات نہیں ہے کہ آخرت کے واقعی ہونے کے دلائل میں کوئی کمی ہے تو obvious ہے کہ آنے والی ہے، بل تحبون العاجلہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو۔ عاجلہ جو فوراً جلدی مل جانے والی، اجرت میں مل جانے والی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ قریب ہے اور آخرت دور ہے۔ اسی دنیا کا دوسرا نام قرآن نے العاجلہ بیان کیا ہے، جو کیش ہے، امیڈیٹلی مل جاتی ہے، اور آخرت کریڈٹ ہے جو بعد میں ملے گی۔ اس لیے دیکھیے آئے گی ٹھیک ہے، ابھی تو جھوٹ بولنے سے، فراڈ کرنے سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، گاڑی، کوٹھی، شہرت، دولت، بینک بیلنس، مزہ آ جائے گا، اس کی طرف آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پرابلم ہے دنیا کی زندگی میں۔ قرآن نے اسی لیے کہا اسی سورہ قیامہ میں 75 سورہ 14 اور 15 ورسز میں کہ یہ آدمی جب کام کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نہیں، انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے، ولو القیٰ معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی معذرتیں، ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرے۔ یعنی انسان یہ سارے کام غلط جو کرتا ہے، یہ اصل میں اس کے لیے جو اس کا امیجیٹ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ویسی بہت اچھی بات ہے، بھائی ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ معذرت پیش کرتا ہے، کوئی ایکسکیوز پیش کرتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ حفت النار بالشہوات، آگ یعنی جہنم خواہشات میں گھری ہوئی، آپ کو بے لگام اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں تو انجام آگ ہوگا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت جو ہے وہ تکلیفوں، آزمائشوں اور صبر آزما کاموں سے گھری ہوئی ہے۔ تو آپ کو اس کے لیے اگر کرنا ہوگا تگ و دو تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی۔ بائبل میں بھی مسیح علیہ السلام نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ ایک وہ راستہ ہے کہ جو کھلا ہے، بہت سے لوگ اس میں چل رہے ہیں، لگتا آسان ہے لیکن آگے جا کے وہ تنگ ہو جائے گا، اور ایک وہ ہے کہ جو تنگ ہے، بہت تھوڑے ہیں کہ جو اس میں چل رہے ہیں مگر وہ آگے جا کے کھل جائے گا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کو برائی کے برائی ہونے کا اندازہ ہے، اچھائی کو اچھائی ہونے کا احساس ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں جو ہیں مشکلات اور ٹیمپٹیشنز، وہ انسان کو مطلوب سے نکال کے اور جو ناپسندیدہ کنڈیمنیبل ہے اس کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، یہ بات سورہ لیل میں ہے، 92 سورہ، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 میں، 5 to 10۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ طریقہ بیان کیا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ اگرچہ کہ ہدایت، گمراہی، صحیح، غلط، یہ راستے واضح ہیں، انسان لگ بھگ جانتا ہے ان کو، لیکن مختلف جو وجوہات میں نے بیان کی ہیں ان کی بنا پر وہ کسی ایک کا یا دوسرے کا انتخاب کرتا ہے، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس دنیا کو چونکہ اس نے امتحان کی جگہ بنایا ہے تو وہ لوگوں کی زندگی میں ان معاملات میں وہ بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گمراہی میں جانے والوں کو روک دے گا یا ہدایت پانے والوں کے لیے ناممکن بنا دے گا، نہیں، دونوں کے لیے وہ راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ ہے تیسیر، آسانی۔ آپ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سیریس ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے راستہ ہموار کر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ بدی کا راستہ پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔
امہال ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو رکاوٹ کھڑی کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تو جس نے مال دیا دوسروں کو ان کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اور وہ سنجیدہ بھی ہوا زندگی کے سیریس معاملات میں، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ایسوں کے لیے آسانی کی طرف جانے والا راستہ آسان کر دیں، ہم ان کے لیے وی ول پیو دا وے فار دیم۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بہت شہرت حاصل ہو جائے گی یا سب لوگ ان کی تعریف کریں گے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ ان کے جواب مل جائیں گے، ان کو ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کو اپنے زندگی کے واقعات میں ایسے ایکسپیرینسز ہوں گے کہ جو ان کو بتائیں گے کہ یہ ٹھیک بات ہے، ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ان کو ایسے ساتھی مل جائیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اللہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کچھ مشکلات آئیں، لیکن ان کو جو اصل اندر کا اطمینان اور گائیڈنس اور روشنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم ایسوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں، الْيُسْرَا، آسانی کی منزل کو پانا، آسانی کی منزل یعنی جنت، وہاں جانا ہو۔ دوسرے قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بالکل الٹ، یہاں تھا مال دیا، زندگی کے اہم معاملات میں سنجیدگی اختیار کی اور اچھی بات کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی۔ الٹ جو کردار ہے، اپوزٹ، اس کو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ جس نے بخل کیا۔ قرآن بخیل کنجوس اس کو نہیں کہتا کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، قرآن بخیل اس کو کہتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے لیکن وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، ضرورت اس کی ہے تو میں کیوں کروں، اس نے خود کمانا تھا، تو ہم باخلا۔ دوسرا وستغنا، بے پرواہ، بندہ کہتا نا کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں، مرا ہوگا کسی اور کا، میں کیا کروں، بیمار ہوگا تو کوئی ہو، اٹس ناٹ مائی پرابلم۔ تو یہ ہے بے نیاز ہونا، استغنا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو ڈینائی کیا، اس کو رد کیا، تکذیب کی۔ ظاہر ہے ایسے لوگ اچھی بات مان نہیں سکتے، اس لیے کہ مانیں گے تو اس سے ان کو نقصان ہوگا، ان کے زندگی کے عزائم، مشاغل، ان میں رکاوٹ آ جائے گی، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے بھی اسرا، تنگی، مشکل، جہنم والا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ نہ ان کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے، نہ ان کے لیے، ظاہر کچھ نہ کچھ زندگی کے آزمائشیں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ یہ سورہ نمبر ہے 92 اور آیات 5 to 10، 5 سے 10۔ اب اس کے بعد آئیں کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، اسی خدا تعالیٰ کی اسکیم کے بیان میں، اس کے لیے انگریزی میں لفظ ہے ڈی جنریشن، شاید اس کا اردو میں ترجمہ ہے بگاڑ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی بات سورہ مطففین میں، سورہ نمبر 83 ورسز 1 to 4۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَّفِّفِينَ،
بربادی ہو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ مارکیٹ میں جا کے کپڑا خریدتے ہیں تو پورا پورا نپواتے ہیں، کچھ زیادہ ہی لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، مگر جب دکان میں بیٹھ کے خود بیچتے ہیں ناپ کر یا تول کر، یخسرون، تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ یہ بیان اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ پورا ناپنا چاہیے اور پورا تولنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ بندہ جانتا ہے، اس لیے کہ جب نپوانے جاتا ہے تو پورا نپواتا ہے۔ اس وقت وہ کیوں نہیں کہتا دکاندار کو کہ یار میں نے مانگا تو گز ہے لیکن کوئی آدھا فٹ کام نہ دے دو تو مجھے، اس وقت پورا نپواتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بربادی ہوئی کہ یہ جب نپواتے ہیں تو پورا پورا نپواتے ہیں، لیکن جب وہ ناپ کر تول کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن یہ اٹھائے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، جہان والوں کے پروردگار کے سامنے ان کی حاضری ہوگی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور ظاہر ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ بالکل اصول واضح ہے کہ برائی برائی ہوتی ہے۔ جو آدمی برائی کرتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے برائی کر رہا ہے۔ چور چوری کرتے ہوئے اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس لیے کہ کبھی وہ اپنے دوسرے چور بھائیوں کو یہ نہیں کہے گا کہ یار کبھی میرے گھر کیوں نہیں آئے، مطلب یہ کہ تم دوسرے گھروں میں کیوں جاتے ہو، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ ایک گھٹیا کام ہے، اسے معلوم ہے کہ اس سے دوسروں کا آپ حق مار رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید اسی سورہ مبارکہ میں آگے جا کے بیان کرتا ہے، سورہ 83 آیات 13 اور 14 میں فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ایسوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، کیسوں کو؟ یہ جو ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتا ہے کچھ نہیں ہے، ایسے افسانے ہیں اگلوں کے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اللہ کی طرف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں فرمایا کلا، نہیں، یہ اگلوں کے افسانے نہیں ہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کی بدعمالیوں کا، جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے فراڈ کیا، یہ جس کا ذکر شروع میں آیا۔ تو اصل میں کیا ہوا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو بگاڑ دیا، وہ فطرت کے جو ان کو بتاتی تھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مگر غلط کی ٹیمپٹیشنز، اس کے گلیمر نے ان کو غلطی کے جاننے کے باوجود بار بار اس طرف مائل کیا، تو انسان کے اندر اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، ایک بیٹل، ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان کی غلط کاری اور برے اعمال کا زنگ اس کے اوپر ایسے چڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کی صلاحیت، نیکی کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو خدا کا پیغام ہے، یہ خدا کی وحی جو ہے، یہ ایک روشنی ہے، روشنی، یہ روشنی انسان کے اندر اس کے دل، اس کے ضمیر کو اپیل کرتی ہے۔ ہماری فطرت اور ہمارا ضمیر جو ہے، اس میں بھی ایک روشنی ہے۔ تو جب یہ خارج کی روشنی اس اندر کی روشنی کو جا کے ملتی ہے، تو قرآن کے بقول سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں 24:35 میں فرمایا گیا، 24:35 میں نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ خارج کی روشنی آئی اور داخل کی روشنی نے اس کو کیچ کیا اور روشنی پر روشنی ہوگی۔ لیکن اگر یہ داخل کی روشنی بجھ چکی ہے، کس نے بجھائی ہے؟ خود ہم نے بجھائی ہے، تو پھر باہر سے آئی ہوئی روشنی
اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے کہ ہمارے ہاں سردیوں میں گیزر ہوتے ہیں، اس میں گیس ہوتی ہے، آپ دکھاتے ہیں پائلٹ فلیم کو، پائلٹ فلیم جل رہا ہے تو پھر آگ بھڑکے گی اور گیزر اپنا کام کرے گا. وہ پائلٹ فلیم بجھ چکا ہے تو کتنی بھی آپ گیس دکھائیں کچھ نہیں ہوگا. سو یہ معاملہ ہے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے، اور اس کو مثال کے طور پر یوں بھی بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کہ اپنی فطرت کو بگاڑ دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. یہ اللہ نے مہر کر دی. اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوا. یہ دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی پالیسی ہے، یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا قانون ہے کہ جو بالکل ان بائسڈ طریقے سے اس میں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ فیورٹزم نہیں ہو رہی. ایوری بڈی از بینگ ٹریٹڈ ایبسلیوٹلی ایکولی. تو چنانچہ اللہ یہ کر دیتا ہے. اسی کو بیان کیا قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں کہ یہ لوگ ہیں کہ جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو یہ قرآن کا بیان ہے. اس میں صرف میں ایک ورڈ آف کوشن ہے، ایک ہمیں احتیاط کرنی ہے. ہمیں سے مراد یہ مولوی ٹائپ ہے، ذرا سی جمعہ 8 دن آدمی کو دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو بندہ چلپین بن جاتا ہے اور کہتا ہے اس کے دل میں موٹ لگ گئی ہے، وہ ہدایت بے ہدایتہ ہو گیا، وہ گمراہ فکاٹ سے گیا. یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ بات اللہ نے ایک ایکسٹریم سٹیٹمنٹ دی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئی ہوئی بہترین وحی کی روشنی، بہترین طریقے سے پیش کی جانے والی، اس کو پانے کے باوجود وہ محروم ہو گئے. اور اس کے باوجود پیغمبر نے خود کبھی نہیں کہا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا. اور کیوں بتایا گیا یہ بھی جان لیا. اس لیے بتایا گیا کہ ان پر واضح ہو کہ ان کا قصور نہیں ہے. یعنی وہ تو اپنے آپ کو بلیم کرے گا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کا قصور نہیں، جب میں اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی. یہ جو قانون ہے کہ انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے، اور جب بگڑ جاتی ہے تو پھر اتنی بگڑ جاتی ہے کہ اس کو صحیح بات پہنچتی ہے لیکن کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، وہ اندر داخل نہیں ہوتی. اس کا ایک الٹ بھی ہے. اس کا الٹ یہ ہے، دا ویری اپوزٹ، کہ آپ نے اچھے کام کیے نیکی کے، اور اپنے اندر جو آپ کا نیکی کا احساس ہے اس کو آپ نے ویلیو کیا، اس کو آپ نے اہمیت دی. تو اللہ پھر انسان کے اندر اس کو بھی انکریج کرتا ہے. جہاں برائی انسان کو دھیرے دھیرے بالکل آخری حد تک برا کر دیتی ہے، وہاں اچھائی انسان کو اٹھاتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں کو ان کے جنرلی اسپیکنگ اچھے رویے کے کہیے انعام کے طور پر، کبھی اگر کوئی برائی میں پھنسنے پھسلنے کا موقع آ جاتا ہے حالات کی وجہ سے، تو اللہ ان کو بچا لیتا ہے، یعنی امبیرسمنٹ سے بچا لیتا ہے. چنانچہ یہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24 کہ جب وہ عورت کے جس کے ہاں ان کو رکھا گیا تھا اس نے ان کی طرف برائی کا ارادہ کیا، تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ،
وَحَمَّ بِهَا، اس نے اس کی طرف برائی کا ارادہ کیا اور وہ بھی ارادہ کرتے، لولا ارا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان، دلیل، ایویڈنس نہ دیکھ لیتے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا اسی طرح سے ہم اپنے نیک بندوں کو بچا لیتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتے ہیں. آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ برائی کی میں اٹریکشن بہت ہے تو آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں. اور صورتحال بعض اوقات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ چلتے چلتے آدمی ایک انتہا کو بھی پہنچ جاتا ہے، پہنچ سکتا ہے. اب یہ جو میں نے گزارش کی نا کہ انسان کے پاس پیغام آتا ہے اللہ کا اور انسان اس پیغام سے یا تو فائدہ اٹھاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے، تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یعنی واٹ ڈز ایکچولی ہیپن، یعنی کیا ہوتا کیا ہے؟ اس کو ڈسکرائب کیا قرآن مجید نے سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 ورس 125 125. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وہ قرآن اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ کمال ہے. وہ کوئی بات سنتا ہے اچھی، کہتا ہے تو میرے دل کی بات ہے، اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے. وَمَن يُرِدْ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے أَن يُضِلَّهُ، کہ وہ اس کو گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا ضَيِّقًا، اس کے سینے کو وہ تنگ کر دیتا ہے، بھچا دیتا ہے، بھچ جاتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے. کہ بعد میں معلوم ہے نا کہ جب اونچائی پہ ہم جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا سینہ وہ تنگ کر، جس کو وہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کو وہ بھجا دیتا ہے، گویا کہ وہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے. یعنی وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. ہاں لٹرلی ہائی ہو گیا. ہاں ہائی ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کدھر پھنس گیا، یہ کیا ہے، تو وہ بھج جاتا ہے. خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں. کیوں؟ فرماتا ہے کہ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح سے اللہ پھیلا دیتا ہے گندگی کو علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے سامنے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. گندگی کون سی؟ وہی ویل للمطففین، جھوٹ کی، فراڈ کی، زیادتی کی، گناہوں کی. تو اللہ ایسے لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کو پھیلا دیتا ہے جو ماننا نہیں چاہتے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے وہ آیت مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ جو پہلے بھی میں نے ایک دوسری آیت پیش کی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، کوٹ کی جاتی ہے. سورہ قصص کی آیت ہے، پڑھ چکے آیت نمبر 56، سورہ نمبر 28 ملٹیپلائڈ بائی 2، آیت نمبر 56، 28.56. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان سورہ 28 آیت 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. آپ سوچئے پیغمبر کا اس میں کوئی پریروگیٹو نہیں. پیغمبر کے والد ہوں، ان کی بیوی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، کوئی ہو، سب کی ایگزامپل قرآن میں آئی ہے. آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے. اور آخر میں فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہے، جو ہدایت ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ اللہ کو انسان کے اعمال کا بھی معلوم ہے اور اللہ کو انسان کی نیتوں کا بھی معلوم ہے، اس کے حالات کا بھی معلوم ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کا بھی معلوم ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہماری ساری زندگی کی پرفارمنس ہے یہ امپیکٹ کرتی ہے ہمارے اوپر. یہاں کوئی وہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک گریڈنگ سسٹم، ہر عمل یا بہتر کر رہا ہے یا اس کو بگاڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ایکسپریشن اختیار کرتے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر، وہ ہے ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یظلمون انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. خسروا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا. اس لیے کہ اصل میں جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، چاہے اس کا کسی کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کسی کا نقصان نہیں کرتے، آپ کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ جو کچھ کریں گے اس کا کمپنسیشن اللہ تعالیٰ بہت دے دے گا. آپ جو کام کرتے ہیں کامیابی کے ساتھ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ قرآن مجید نے بیان کیا. نہیں بہت آیا ہے لیکن میں لکھا نہیں گیا، میں پھر کسی وقت پیش کر دوں. یظلمون بہت آیا. قرآن مجید میں جو یہ باتیں بیان ہوئی ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم برائی کرتے ہیں، کسی بھی نوعیت کی برائی، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ اس کی پرسنالٹی، اس کے اندر کے انسان پر ہوتا ہے، اور وہ جو امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہے، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کو ہدایت ملنی کہ نہیں ملنی، اور ملنی ہے تو کتنی ملنی. اس لیے کہ وہ اندر ہے جو آپ کا ایبزارب کرتا ہے. سو جو آپ فریلی انڈیپینڈنٹلی اپنے اچھے حالات میں جو عمل کرتے ہیں، برے عمل خاص طور پر جان بوجھ کر، اور ان کو آپ ریگریٹ نہیں کرتے، تو اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کا نقصان کرتے ہیں، اور ان سے ہمیں ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی جھوٹ ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، غیبت ہے، بد کلامی ہے، گالی گلوچ ہے، بے حیائی ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے، اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں، اینڈ سو آن. کسی برائی کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ گریجولی پھر بڑھتی ہے اور آدمی کے اوپر چھا جاتی ہے، اور پھر آدمی اس کے انفلوئنس میں آ کے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے لائک وائز کسی نیکی کو بھی آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. جتنی بھی نیکیاں ہیں آپ ان کو کرتے چلے جائیں، ان کی لالچ ہونی چاہیے اچھی نیت کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ برائی میں وہ بھی شامل ہے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، آپ بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن اصل میں شو آف کر رہے ہیں، سو آن. سو یہ انسان کے اندر کا جو دل ہے، سینہ ہے، اس کا جو ضمیر ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہے کہ جو ہر وقت انسان کے لیے ایک مسئلہ بنا رہنی چاہیے. اب میرا جو ٹارگٹ تھا اس میں دو چیزیں رہ گئی. ایک دو سوالات ہیں جن کے مجھے جوابات دینے کی کوشش کرنی ہے، اور آخر میں ایک آیہ مبارکہ کا ریفرنس ہے.
یا ایک پیسج کا ریفرنس ہے. 2 سوالات تو وہ ہیں کہ اگر ان کا میں نے جواب نہیں دیا تو پھر میری ساری تقریر ضائع ہو گئی. میری تقریر کا لباب یہی ہے نا کہ اگر آپ ایک بیسیکلی اچھے انسان ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی جب ہدایت آئے گی. اور اگر آپ بیسیکلی ایک برے انسان ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو برا کیا ہے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اس سمری سے کے اندر سے 2 سوال پیدا ہو جاتے ہیں, 2 خوفناک قسم کے تھریٹننگ سوالات. پہلا سوال یہ ہے, تھریٹننگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تقریر ساری تھریٹن ہو جاتی ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض بہت اچھے انسان ہدایت نہیں پاتے. یعنی ایک انسان سچا ہے, ایک انسان ہمدرد ہے, ایک انسان اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے, کام پورا کرتا ہے دیانتداری سے, لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتا ہے. غرض یہ کہ جو اچھائی کے پیمانے آپ بیان کر سکتے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں, لیکن یا ایمان نہیں لایا ہے, یا اگر مسلمان ہے تو دین کی طرف مائل نہیں ہے, نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں, جو ہمارے پاس ہدایت کی کچھ مینیفیسٹیشنز ہیں. ایک یہ سوال ہے. دوسرا اس کا الٹ سوال ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ برا آدمی ہدایت